جتنی اب 6-7 سبسڈائز اسکیمز آلریڈی اس سال اناؤنس ہو چکی ہیں، باقی کچھ کا میں کل ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ جو سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی تاکہ جو اینڈ ریٹ کنزیومر ہے اس کو ایک فکس ریٹ ملے اور اس کو بہت کم ریٹ ملے وچ از لو سنگل ڈیجٹ. تو وہ اسکیمیں جو ہیں اس کی دو تو میں ابھی آلریڈی ذکر کر چکا ہوں. ایک تو زرخیزی ہے جو ایگریکلچر کے بارے میں ہے، اسی طرح جو میں نے ابھی ہاؤسنگ کی میں نے بات کی ہے، اس میں بھی جو اینڈ ریٹ ہے وہ 10 سال کے لیے مقرر ہوگا. وہ اس کی ساری آپ کو ڈیٹیل پتہ ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو آئی تھنک فنانسنگ جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے، بٹ مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹیکسیشن پہ میں نے کہا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کل تک کا تھوڑا سا انتظار کر لیں، وہ کل ہم اس پہ بات کریں گے. انرجی پہ دیکھیں جتنا کوشش اور جتنا زور منسٹر لغاری صاحب نے لگایا ہے، انڈسٹری کی کراس سبسڈی ختم کی ہے. دیکھیں یہ تو انڈسٹری بھی مانتی ہے، یہ انڈسٹری بھی مانتی ہے کہ ان کے ریٹس جو ہیں کم ہوئے ہیں، اور اس میں بتدریج وہ فردر پیکیجز لے کر آ رہے ہیں کہ اس میں اور کوشش کی جائے، اور اس میں جو بھی انہوں نے یا گورننس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے ان ٹرمز آف پرائیویٹ سیکٹر بورڈز ایٹسٹرا، یا اب جو پریویٹائزیشن کے سلسلے میں آگے سلسلے چل رہے ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے رپورٹ کیا ہے کہ 2 دن پہلے، اور میں اس میٹنگ میں تھا، کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے پریویٹائزیشن پہ اپڈیٹ لی تو 3 ڈسکوز کے تو ای او آئیز ایشو ہو چکے ہیں اور 2 کے فردر ای او آئیز ابھی ایشو ہونے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اف آل گوز ویل تو 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ول بی پریویٹائز بفور دا ایئر از آؤٹ. اور ان چیزوں سے بتدریج بہتر آئے گا. پھر آپ سنگل مونوپلی سے آپ ملٹی لیٹرل چیزوں پہ گئے ہیں، تو ان چیزوں پہ دیکھیں بتدریج بہتری آ رہی ہے. اور میں آپ کو صرف یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم سارے انڈسٹریز کو بھی ملتے رہے ہیں، ایگریکلچرس کو بھی ملتے رہے ہیں، تو دے ہیو پٹ دیئر ویوز فارورڈ، اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ دے آر آلویز ویری کینڈیڈ ود دیئر ویوز. لیکن یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جی مہتاب صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. یہ جو انویسٹمنٹ اور سیونگز ہے سر، جی یہ کسی بھی اکانومی کو فیول کرتی ہے. آپ نے باقی ساری چیزوں کا حوالہ دیا، لیکن اٹ از ون آف دا لوئسٹ لاسٹ 30 to 50 ایئرس. ایک تو اس کی وجوہات بتائیں، اور دوسرا سر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی موجودگی میں آپ بھی اس فنکشن میں تھے، ہم میڈیا ایز اے میڈیا پرسنز وہاں پہ تھے، جہاں پہ جو جرنیل صاحب تھے ان کی فرسٹریشن بھی نظر آ رہی تھی، خاص کر انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ٹیکس برڈن ہے اور جو اوور آل انرجی کی کاسٹ ہے. دیز 2 فیکٹرز آر ریئلی کریٹنگ ہیلپرز. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ کیا بجٹ کے نمبرز کے اوپر اور وہ نمبرز اچیو کرنے کے اوپر آئی ایم ایف سے براڈر ایگریمنٹ ہو چکا ہے سر؟ اور کوئی سوال رہ گیا اس کے بعد کوئی؟ اچھا ابھی ہے. اچھا ہاں، تو دیکھیں آپ کی جو بات ہے انویسٹمنٹ سیونگس کی، بیکاز وی آر ہوورنگ بٹوین 14 to 15% آف جی ڈی پی، تو آپ کی بات درست ہے. سو وی ہیو ٹو، جس طرح ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی از ہوورنگ ایٹ ویئر ایور دے آر ہوورنگ، اور اوور آل وی نیڈ ٹو موو ٹو 17-18%. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انویسٹمنٹ اور سیونگ میں، اور آئی ایم شیور منسٹر پلاننگ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ٹو موو اٹ ان ٹو ہائی ٹینس. اس میں تو کوئی، اور اس میں میں نے ذکر کیا کہ کچھ چیزیں متعال صاحب، میں بڑا اس پہ میں یقین کرتا ہوں آلسو فرام دا پرائیویٹ سیکٹر کہ لوکل انویسٹمنٹ آئے گی تو فارن انویسٹمنٹ آئے گی. وی ہیو ٹو گیٹ آر لوکل انویسٹرز موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور اس کے میں نے 2-3 آپ کو ایگزامپلز دیے ہیں ویئر آئی فیل دے آر beginning to move in the right direction. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو ضرور کہوں گا، اور میں نے خود اس میں کہا کہ ٹیکسیشن ہے، انرجی ہے، فنانسنگ ہے. لیکن اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں مہتاب صاحب. ایک تو جو ہمارا ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے، ہم اس کو کہتے تو ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس، بٹ دیٹ ہیز ٹو موو in the right direction and in great speed.
تو اس کے کئی ایگزامپلز جو دیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں ریگولیٹری ہرڈلز ہیں اور ہم نے ان کو کیسے، بیکاز اس میں میں بڑا کلیئر ہوں، مسٹ ہیو نائس ٹو ہیو، مسٹ ہیو مسٹ بی دیئر، نائس ٹو ہیو کو ہمیں ریموو کر دینا چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جو ڈریپ والے بھی کہتے ہیں کہ میڈیکل ڈیوائسز کی رجسٹریشن میں 2.5-3 سال لگتے تھے، اب 2-3 ہفتے لگتے ہیں. تو سوچنے والی بات ہے نا کہ پہلے 2-3 سال کیوں لگتے تھے اور اب 2.5-3 ہفتے کیوں لگتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایسی بات کہہ رہا ہوں جو میڈیکل ایسوسیشن ایڈمٹ کر کے گئی ہے اور ریکگنائز کر کے گئی ہے. تو اس طرح کی کئی ایگزامپلز ہیں ویئر وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور دوسری چیز ہے مہتاب صاحب از پالیسی کنسسٹنسی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. اسی لیے یہ جو ٹیرف کی ساری ڈسکشن ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پالیسی ایک اناؤنس کریں. ٹیرف پالیسی ہم نے اناؤنس کیوں کی تاکہ را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی جو کاسٹ ہے وہ بتدریج نیچے آئے اور اس سے ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونس میں اس میں بڑھاوا آئے. یہ اوبیسلی ایک سال میں تو نہیں ہونا، لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں جی 1 سال ہو گیا بس دوسرے سال چھوڑ دیں پھر تیسرے سال کر لیں، وی آر ایکچولی ول بی بیک ٹو اسکوئر ون. تو یہ جو ہے وہ پالیسی کنسسٹنسی اینڈ